نہیں یہ جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا علی العالمین جمیعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین حاضرین، ایک بار ادب اور احترام کے ساتھ نیکی کی نیت سے عبادت سمجھ کر جان ایمان، اصل ایمان، روح ایمان، کنز ایمان، سید انس و جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذران درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آج 49واں عرس مفتی اعظم ہند ہے، عرس اعلیٰ حضرت ہے۔ 28 اکتوبر کی روشن تاریخ، غالباً پورے ہندوستان میں یہ پہلا مدرسہ اور پہلا اسٹیج ہے جہاں 28 اکتوبر عرس اعلیٰ حضرت کے لیے خاص ہے۔ اور اس سے پہلے بھی میں کئی بار یہاں آ چکا ہوں۔ اس وقت اسٹیج پر پیر طریقت خلیفہ مفتی اعظم ہند حضرت علامہ و مولانا قاری امانت رسول رحمت اللہ تعالی علیہ جلوہ گر ہوا کرتے تھے۔ تو جانے کے بعد محفل سنی ہو جاتی ہے، گھر میں سناٹے کا عالم رہتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کے جانے اور نہ جانے دونوں برابر ہی رہتا ہے۔ قاری صاحب چلے گئے، لیکن آج بھی محسوس ہو رہا ہے کہ اسٹیج پر وہ موجود ہے۔ کیا بات ہے! نہ ڈیکوریشن میں کوئی فرق آیا، نہ سجاوٹ میں کوئی فرق آیا، نہ انتظام و انصرام میں کوئی فرق آیا، نہ علماء کرام کی آمد میں کوئی فرق آیا۔ کیا بات ہے! چونکہ قاری امانت رسول صاحب علیہ الرحمہ نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، ماسٹر، داروغہ نہیں بنایا ہے، قاری صاحب نے اپنے بیٹے کو عالم دین بنایا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! واہ! تو باپ کی امانتوں کو آگے بڑھانے والا فرزند وہ اسٹیج پر موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے اور ان کے محتاج نہیں ہے، یہ انہوں نے ایک سچائی بیان کی، اور سچ ہے کہ آپ اگر محفل میں نہیں آئیں گے تو پھر ہم کس کو سنائیں گے؟ آپ کو بھی آنا ہے، آپ کی بھی حاجت ہے اس محفل کو، اور سنانے والے کی بھی حاجت ہے۔ آپ بھی آئیں، میں بھی آؤں، اور بریلی سے فیض چلے، بغداد سے غوث اعظم کا کرم چلے، مدینے سے مصطفیٰ کی عطا ہو، تو پھر اسی طرح جھما جھم بارش کا دور چلتا ہے۔ کیا بات ہے! واہ! اللہ تبارک و تعالی حضرت کو سلامت رکھے۔ مولانا رضا رسول ازہری مدذ اللہ العالی ایک لائق اور فائق فرزند جس کو دیکھنے کے بعد باپ کی روح قبر میں خوش ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جب بچے اس زمین پر نماز پڑھتے ہیں، رسول پاک پہ درود بھیجتے ہیں، تو باپ کی روح قبر میں خوش ہوتی ہے، اور پھر وہاں سے ان کی روح دعا کرتی ہے۔ اس دعا کا فیض یہ ملتا ہے کہ غربت میں بھی بادشاہت کا مزہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! لوگ کہتے ہیں کہ داماد میرا ماسٹر ہو، ٹیچر ہو، تاکہ میری بیٹی آرام سے رہے، لیکن یہ صرف ایک سوچ کی کمی ہے۔ جتنی خوشی
ایک عالم باعمل کے نکاح میں ایک خاتون کو ملتی ہے اتنی خوشی ایک ڈی ایم کے نکاح میں جانے کی کیا بات ہے، واہ. پیسوں سے خوشی نہیں ملتی ہے، محل سے خوشی نہیں ملتی ہے، صوفہ گدہ سے خوشی نہیں ملتی ہے. خوشی اصل میں جہاں دینداری ہو، جہاں اللہ کا ڈر اور خوف ہو، وہیں سے سچی خوشی ملتی ہے. اور اس کو سارے لوگ جانتے ہیں، چونکہ ابھی سوچ کمزور ہو گئی لوگوں کی، اسی لیے لوگ شادی بیاہ اور دوسرے سارے معاملات، بچوں کو پڑھانے کے تعلق سے مولوی بن کے کیا کرے گا، مولوی بن کے کیا ملے گا، مسجد میں 10,000 روپے ملیں گے، مدرسے میں 10,000 روپے ملیں گے، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ نہ اچھا کھا پاؤ گے، نہ بچوں کو کھلا پاؤ گے، نہ بیماری میں علاج کرا پاؤ گے، مقروض ہی ساری زندگی رہو گے. چلو کم سے کم انجینئر بن گئے تو 25,000 روپے کماؤ گے. یہ ایک سوچ بن گئی ہے آدمی کی. جی لیکن آپ کو میں بتاؤں، دنیا کا ایک بہت بڑا ریچسٹ پرسن، بہت بڑا مالدار شخص، آپ گوگل پہ سرچ کریں، ایک نام آئے گا، برٹش فلم اسٹار کا چارلی چپلن. اس کی اتنی شہرت ہے کہ کروڑوں اس کے فینز ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ہم لوگ بریٹین دیکھنا چاہتے ہیں، اب وہ بریٹین میں پیدا ہوا ہے اور اتنی شہرتیں ہیں کہ کروڑوں لوگ ان کی فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی کامیڈی سننا چاہتے ہیں اور سن کے اپنا غم ہلکا کرنا چاہتے ہیں. دولتوں کا انبار، شہرت اور مقبولیت پہ ڈھیر پہ بیٹھنے والا آدمی. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ سوچتے ہیں کہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، ڈی ایم بنے. بالکل بنے، آپ سب بنے، مگر دین سے جڑ کے بنے. اور دین سے ہٹ کے بنے تو آپ سے بہتر وہ ٹھیلے پہ سیب بیچنے والا خوش رہتا ہے جس کے گھر میں سجدہ اور عبادت ہوتی ہے. واہ. اور خودکشی کرنے والا ریڑی چالک بہت کم ہوتا ہے، خودکشی کرنے والا اکثر آج کل ارب پتی ہوتے ہیں. اس لیے میں نے ایک مثال دی آپ کو، چونکہ ہم لوگ دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں، واٹس ایپ اور یوٹیوب میں دنیا داروں کو دیکھتے رہتے ہیں. اس لیے میں نے ایک دنیا دار کا نام لیا ہے کہ دنیا دار کا انجام کیا ہوتا ہے. چارلی چیپلن کا ایک بہت مشہور مقولہ ہے، I like to walk in the rain, nobody can see my tears. میں بارش میں ٹہلنا چاہتا ہوں تاکہ اتنا جی بھر کے روؤں کو کوئی میرے آنسو کو دیکھ نہیں پائے. ابھی روئیں گے تو سارے لوگ آ جائیں گے، کیوں رو رہے ہیں، کیا درد ہے، کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے. لیکن جب بارش ہوگی، اس بارش میں میں ٹہلوں گا، جی بھر کے روؤں گا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے کہ میں رو رہا ہوں. چارلی چیپلن ڈاکٹر کے پاس گئے اور کہا کہ میرے درد کی دوا دے دو. کہا کون سا درد ہے؟ کہا میں اندر سے بہت دکھی ہوں، اندر سے ٹوٹا ہوا رہتا ہوں، خوشی میری زندگی میں نہیں ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ بس ایک نسخہ ہے کہ چارلی چیپلن کا شو دیکھا کرو، تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا. جیسے آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں دکھی ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ راجو سریواستو کا شو دیکھا کرو، اور کہتے ہیں کہ صاحب وہ پاکستان کا عمر شریف کا شو دیکھا کرو. دنیا دار لوگ جو کہتے ہیں اسی حساب سے بریٹین کے ڈاکٹر نے کہا کہ اگر تم اندر سے ٹوٹے ہوئے ہو، خوشی نہیں ہے زندگی میں، تو چارلی چیپلن کا شو دیکھا کرو. وہ شخص ان کی بات سننے کے بعد کہا کہ ڈاکٹر صاحب جن کے شو دیکھنے کا آپ مشورہ دے رہے ہیں وہ چارلی چیپلن میں ہی ہوں. ڈاکٹر دنگ رہ گیا، اس کے چہرے کو دیکھتا رہا کہ جس کی کامیڈی کو سن کر ہم لوگ غم ہلکا کرنا چاہتے ہیں وہ اندر سے اتنا دکھی ہے کہ جی بھر کے بارش میں ٹہل کے رونا چاہتا ہے. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ڈی ایم بن کے 2 لاکھ کمائیں، انجینئر بن کر 50,000 مہینہ کمائیں، محنت کر کے آپ 50 کروڑ کا بنگلہ بنا لیں گے، لیکن اتنی دولت آپ نہیں کما پائیں گے جتنی دولت اس شخص کے پاس ہے. مگر وہ اندر سے دکھی ہے. دولت ہے، لاکھوں روپے کا گدہ ہے، کروڑوں کا محل ہے، 20 کروڑ روپے کی کار موجود ہے، مگر اندر سے دکھی ہے کہ زندگی میں خوشی نہیں ہے. تو where is happiness؟ خوشی ہے کہاں؟ خوشی ہے کہاں؟ ہندوستان کی ایک زبردست سنگر، ان سے بھی ایک اینکر نے انٹرویو لیا تھا، کہا تھا کہ how do you feel in this situation؟ اس حالت میں آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں کہ شہرت، مقبولیت، پردھان منتری اپنے سامنے بٹھا کے آپ سے دیش بھکتی کے گیت سننا چاہتے ہیں،
سارا ہندوستان آپ کو سننا چاہتا ہے. بمبئی میں پوش علاقے میں آپ کا کروڑوں کا گھر، کروڑوں کی کار، دنیا بھر کی جرنی، کروڑوں روپے کے جواہرات آپ کے گھر میں، کبھی صبح امریکہ، شام آسٹریلیا، شہرت، مقبولیت، سب کچھ ہے. ہاؤ ڈو یو فیل؟ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ ان کا جواب تھا کہ جو میں تلاش کرتی تھی مجھ کو نہیں ملا، جو میں چاہتی تھی مجھ کو نہیں ملا. شہرت، مقبولیت، عزت، دولت، یہی تو لوگ چاہتے ہیں. اس لیے تو لوگ نماز چھوڑتے ہیں تاکہ میں کاروبار کروں. اس لیے تو لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں پڑھاتے ہیں تاکہ میرا بچہ کالج اسکول میں پڑھ کے پروفیسر، سائنٹسٹ بنے. نماز پڑھے نہ پڑھے، بی ایم بننے کے باوجود سبحان ربی الاعلیٰ ساری زندگی میں کبھی قاعدے سے نہیں کر پایا. سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت نہیں کر پایا. اور وہ صاحب ڈی ایم ہے اور پی او ہے، پروبیشنری آفیسر ہے، اسی کے بنانے کے لیے ہر باپ پاگل ہے. جنت ملے نہ ملے، دنیا کا محل مل جائے. قبر میں 99 اژدہا، سانپ کاٹے، سب چلے گا، مگر یہاں صوفہ، گدا اور اچھی خوبصورت بیوی مل جائے. قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا. اب وہاں آگ ہی میں جلنا پڑے چلے گا، مگر دنیا میں جو 100 سال 1 سیکنڈ ہے اللہ کے نزدیک. یہاں گھر بنے، مکان بنے، گاڑی بنے، چاہے نماز، روزے، حج و زکات چھوڑ کے ہو، چاہے قرآن پڑھنا نہ آئے، چاہے درود پڑھنا نہ آئے، کچھ بھی نہ، مگر مال چاہیے. یہ جو ایک عام سوچ بنی ہوئی ہے، اس سوچ کا میں علاج کرنا چاہتا ہوں. لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں. آپ ساری زندگی اتنی دولت نہیں کما پائیں گے جتنی دولت ہندوستان کی سب سے بڑی سنگر کے پاس ہے، جس کی بات کو سن کر گورنمنٹ اور بمبئی نے اپنا فیصلہ بدل لیا. ان کا گھر سڑک کے بیچ میں آتا تھا. گورنمنٹ نے کہا کہ اس سے بڑا گھر بنا کے میں دیتا ہوں بازو میں، آپ وہاں رہیں. کہا میں بمبئی چھوڑ کے چلی جاؤں گی اگر تم نے میرے گھر کو ٹچ کیا. تو بمبئی کارپوریشن کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، میں سڑک ٹیڑھی کر لیتا ہوں، تمہارا گھر اپنی جگہ رہے گا، تم ہندوستان میں رہو. تم نائنٹنگیل آف انڈیا ہو، بلبل ہند ہو، تم ہندوستان کے بلبل ہو. وہ بلبل کیا کہتی ہیں؟ I like to leave this world. میں اس دنیا کو چھوڑنا چاہتی ہوں. اینکر نے پوچھا کہ شہرت، مقبولیت، خربوں کی دولت کیسا لگ رہا ہے؟ وہ بولی جو میں تلاش کرتی تھی مجھ کو نہیں ملا، اس لیے اب میں مرنا چاہتی ہوں. ایک ہوتا ہے LIVE، لیف منے رہنا، میں اس دنیا میں رہنا چاہتا ہوں، جینا چاہتا ہوں. اور ایک ہے LEAVE، لیف منے چھوڑنا، میں مرنا چاہتی ہوں، چھوڑنا چاہتا ہوں. لتا منگیشکر جی نے کہا کہ جو ڈھونڈتی تھی وہ نہیں ملا، اس لیے اب میں دنیا چھوڑنا چاہتی ہوں، مرنا چاہتی ہوں. اللہ الصمد. ہمارا بچہ جس کی نقل کر کے جوکر کی طرح بال رکھتا ہے، جن کی پیروی کر کے ہاتھ میں لوہا باندھتا ہے، جس کی نقل کر کے پھٹا ہوا پینٹ پہنتا ہے، جس کی نقل کر کے 24 گھنٹے منہ میں گٹکا رکھتا ہے، جس کی نقل کر کے ہاتھ میں دھاگا باندھتا ہے، جس کی نقل کر کے چوروں کی طرح فرینچ کٹ داڑھی رکھتا ہے، پورا جغرافیہ بتاتا ہے کہ کس کا غلام ہے. پورا جغرافیہ بتاتا ہے کہ کس کا غلام ہے. اگر آپ نے سب پہ امامہ دیکھا، چہرے پہ حد شرع کے مطابق داڑھی آپ نے دیکھی، اسلامی لباس دیکھا، تو آپ کو بلا تعامل کہنا پڑے گا یہ مصطفیٰ کا غلام ہے. یہ حضور کی نقل اور پیروی میں ایسا ویش بھوسا، ایسا جغرافیہ بنایا ہوا ہے. لیکن اسی طرح آج کے میں اپنے نوجوان بچوں کا جغرافیہ دیکھتا ہوں تو بالکل سیدھے دماغ میں آتا ہے فلم کے ایکٹر کا غلام ہے یا کرکٹر کا غلام ہے. اسی طرح داڑھی، اسی طرح کا لباس، اسی طرح ہاتھ میں دھاگا، اسی طرح انگوٹھی، اسی طرح کا پھٹا پینٹ، اسی طرح کا پیر میں دھاگا، یعنی ٹوٹل جغرافیہ، لباس سے لے کے ہیئر اسٹائل تک سب ان کی غلامی میں ہے. جبکہ حضور نے کہا تھا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت رکھے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. تو جو لوگ جس کی نقل کر رہے ہیں فلم کے ایکٹر کی، وہ تیار رہیں
کہ وہ ایکٹر جہاں جہنم میں جلنے کے لیے جائے گا آپ کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. اور جو لوگ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند تاج الشریعہ غوث اعظم حسنین کریمین سرکار دو جہاں علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں وہ خوش رہیں کہ المرء مع من احب, a man will be with those whom he loves. آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو فلم کا ایکٹر کی نقل کرنے والا ان کے ساتھ جہنم میں جانے کے لیے ریڈی رہے, اور مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے نیک غلاموں کی نقل کرنے والا مطمئن رہے کہ ان کا حشر انہیں نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا. کیا بات. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوتا ہے. حضور نے کہا تھا کہ یہود و نصارہ کی پیروی مت کرنا, مگر ہم یہود و نصارہ کی پیروی کر رہے ہیں. حضور نے کہا تھا کہ نیک لوگوں کی پیروی کر. قرآن نے کئی بار کہا, کئی جگہ کہا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. محسنین, متقین, شہداء, صدیقین, صالحین, ان کے ساتھ رہو, ان کا چرچا کرو, اللہ ان سے دوستی کرتا ہے. یہ سب کچھ جاننے کے باوجود اگر ہمارے نوجوان بچے فلم کے ایکٹر اور ایکٹریس کا میری بچیاں اگر نقل کر رہی ہیں, یہ بہت بڑی وڈمبنا, بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ دنیا میں بھی خدا کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ کے لیے وہ تیار ہو رہے ہیں. تو اب اسی فلم کی ہستی کی سیلیبریٹیز کی بات میں نے چھیڑا اسی لیے, ورنہ ان کو چھیڑنے کا ارادہ میرا نہیں تھا. جب ان کے پاس خربوں کی دولت ہے اس کے بعد خوشی نہیں ہے اور کہتی ہے کہ جو میں ڈھونڈتی تھی مجھ کو نہیں ملا, تو وہ خوشی یہ پھٹا پینٹ پہننے میں آپ کو کہاں سے مل جائے گی, یہ جوکر کی طرح بال رکھنے میں کہاں سے مل جائے گی, یہ نمازیں چھوڑ کر غنڈہ گردی کرنے, سڑکوں پہ دھینگا مستی کرنے, 24 گھنٹے موبائل چلانے میں کہاں مل جائے گی, اور حرام مال کما کر 2-4-10 لاکھ کی بلڈنگ بنانے میں کہاں خوشی مل جائے گی. جہاں 100 کروڑ کی بلڈنگ میں خوشی نہیں ہے, وہاں وہ ہندوستان کتنی بڑی سیلیبریٹی وہ دنیا چھوڑ کے مرنا چاہتی ہے کہ زندگی میں سکون نہیں ہے. چارلی چیپلن وہ رونا چاہتا ہے کہ سکون نہیں ہے, تو سکون ہے کہاں؟ اس کا جواب صرف قرآن دیتا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جان لے کے دلوں کو آرام صرف اللہ کے ذکر میں ملتا ہے. اس لیے وہ غریب کی جھوپڑی, کرائے کا گھر جہاں سجدہ ہے, تلاوت ہے, عبادت ہے, ذکر ہے, درود ہے, اس جھوپڑی میں اللہ بادشاہوں سے بڑھ کر سکون اور چین. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. سکون ذکر الہی میں ہے, چین اللہ کی یاد میں ہے. صوفہ پہ بیٹھنے میں سکون نہیں ہے, زمین پر بیٹھ کر مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنے میں سکون ہے. آج ہمارے بچے دین نہیں سمجھنے کی وجہ سے تھوڑا سا مال کمایا بس مغرور ہو گئے, اب وہ مولانا, مولوی, پیر سب کی مخالفت کرنے لگے. غریب بنا تو اللہ رسول کی شان میں گستاخی کرنے لگے. اللہ نے ہی انصاف نہیں کیا, اللہ نے ہی امیر اور غریب بنایا, ہم کو غریب بنایا کہ جو لوگ مالدار ہیں وہ جائیں اجمیر بغداد, وہ جائیں نماز پڑھنے, روزہ رکھنے, میں کیوں جاؤں. غریبی میں اگر جہالت ہے, یہی غریبی آدمی کو جہنم لے جانے کے لیے کافی. اگر مالداری میں جہالت ہے, یہی مالداری بندے کو جہنم پہنچانے کے لیے کافی ہے. چونکہ لوگ مالداری میں کفر کے قریب پہنچ جاتے ہیں, مالداری میں فرعونیت آتی ہے, مالداری میں تکبر پیدا ہوتا ہے, مالداری میں غنڈوں کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں, نیکوں کی صحبتوں سے دور رہتے ہیں, اور اگر غریبی آئی تو بھی اول فول بکنے لگتا ہے. لیکن حضور نے کیا کہا ہے, ذرا غور سے سنیے. سرکار کیا کہتے ہیں, چونکہ ہمارے بچے حضور کو نہیں پڑھتے, ہمارے بچے سرکار کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے. میں کہتا ہوں کہ 8 گھنٹے آپ کیمسٹری پڑھیے, فزکس پڑھیے, بائیولوجی پڑھیے, صرف آدھا گھنٹہ نکال کر مصطفیٰ کی سیرت پڑھیے. نہیں آدھا گھنٹہ 10 منٹ نکال کے حضور کے ایک حدیث پڑھیے, اور اپنے گھر میں سرکار کے فرمان کا مجموعہ رکھیے, اور جب بھی موقع ملے ایک حدیث پڑھیے اور اس کو اپنی زندگی کے لیے اسے گائیڈ بنائیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے. پھر دیکھیں یہاں عزت کیسے ملتی ہے, صحت کیسے ملتی ہے, اور بغیر نوکری کے رزق کے دروازے کیسے کھلتے ہیں. میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں, آج انجینئر, ڈاکٹر, پروفیسر پیلی بھیت کا اتنی عزت کا مالک نہیں ہے جتنی عزت ایک مولوی رضائے رسول کو اللہ نے
یہ انجینئر نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، مگر بڑے بڑے ڈاکٹر ان کا ہاتھ چومتے ہیں صرف اس لیے کہ انجینئر کو معلوم ہے اس کو اپنی اوقات، ڈاکٹر کو معلوم ہے اپنی اوقات، کہ جب تک وہ دلالی نہ کرے، جب تک وہ جھوٹ نہ بولے، اس وقت تک مال کی فراوانی اس کے پاس آ نہیں سکتی ہے۔ تو جہاں جھوٹ ہے، جہاں کمیشن خوری ہے، جہاں دلالی ہے، جہاں ایک ایک لاکھ نہیں 50 لاکھ دے کے رشوت دے کے جہاں نوکری حاصل کرنے کا شوق اور للک ہے، جس نوکری کی ابتدا ہی حرام پہ رکھی جائے ساری زندگی اس کا چہرہ کالا رہے گا، اس لیے کہ سکھ دینے والا اللہ ہے، اور اللہ کی نافرمانی کر کے ذریعہ رزق تلاش کرنے والا اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہ نوکری حرام میں قطعی ہے جس نوکری میں نماز پڑھنے کی فرصت نہ ملتی ہو، وہ ذریعہ رزق کبھی برکت نہیں لاتا نماز کو چھوڑ کر۔ تو ہمارے لوگ سوچتے ہیں کہ نوکری مل جائے گی چین سے رہوں گا، زمین بیچ کے مکان بیچ کے دے دوں مدرسے میں 50 لاکھ نوکری مل جائے گی چین سے رہوں گا۔ تم آج 50 لاکھ دے کے نوکری لے گا، کبھی آئینہ میں چہرہ دیکھنا کہ ایک مسجد کا امام کا چہرہ جتنا ہرا ہے اتنا تیرا چہرہ کبھی ہرا نہیں ہوگا۔ جس نوکری کا آغاز حرام سے ہو وہ ذریعہ رزق کبھی چہرے پہ ہریالی نہیں لا سکتا، اس لیے کہ جہاں حلال ہے وہی سکون ہے، اور جہاں حرام ہے وہاں سکون نہیں ہے۔ اور پھر ان کے چہرے پہ دیکھ جس کو گورنمنٹ کی نوکری نہیں ہے، ان کا امامہ، ان کا جبہ، ان کی صدری، ان کی کستوری، ان کا عود، ان کی خوشبو، ان کے رہنے کا انداز دیکھ ایسا لگتا ہے کہ ساری خوشیاں ان کے چہرے پہ قربان ہونا چاہتی ہے۔ یہ حضور کی دعا ہے ان کے لیے کہ نذر اللہ امرا من سمع منا حدیثا فبلغه كما سمع۔ حضور نے دعا دی ہے کہ جو میری حدیث سنتا ہے اور دوسروں کو سناتا ہے اللہ اسے ہرا بھرا رکھے۔ یہ امام ہے جو جمعہ کے دن کہتا ہے حضور نے یہ کہا، جو خطبہ نکاح میں کہتا ہے حضور نے یہ کہا، جو سیرت کی محفل میں کہتا ہے حضور نے یہ کہا، جو 5 گھنٹے درسگاہ میں بیٹھ کر کہتا ہے حضور نے یہ کہا، تو حضور نے یہ کہا، حضور نے یہ کہا، حضور نے یہ کہا، تو حضور نے مدینے سے کرم کیا کہ بادشاہوں کا چہرہ کالا ہے اور حدیث پڑھانے والے کا چہرہ ہرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم ہند۔ دنیا کی بہت اچھا دنیا کی مختصر سی زندگی، اس مختصر سی زندگی میں اگر آپ کا بچہ ڈی ایم بن بھی گیا، 30 سال تو محنت کیا، 18 گھنٹے پڑھا، اور 30 سال کے بعد نوکری کیا، پھر 60 سال کے بعد بوڑھا بن کے 1 درجن بیماری سے وجود کو گھیر کے موت کا انتظار کرنے لگا، 70-80 سال میں موت آ گئی، اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ یہ بتائیں کہ اب ان کا وہاں کیا ہوگا جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے؟ کوئی سوچتا ہی نہیں، بس ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، ماسٹر بنے، خوب پیسہ کمائے، اسی کو اپنی بیٹی دیں، داماد اسی کو بنائے، کسی کو نوکری مل گئی تو 50 رشتے آتے ہیں، کوئی خوبصورت عالم ربانی امامت کر کے عزت کی زندگی گزارتا ہے تو کوئی بیٹی نہیں دینا چاہتا۔ کس قدر اینٹی اسلامک سوچ سماج میں پروان چڑھ رہی ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب دنیا کا سب سے بڑا کامیڈین برٹش فلم اسٹار، ان کی زندگی میں خوشی نہیں ہے، اور سشانت سنگھ راجپوت جیسا فلم کا ایکٹر کروڑوں کے محل میں رہنے والا، ایک فلم میں سائن کر کے 10-20 کروڑ کمانے والا، آپ نے سنا ہوگا کہ کورونا کال میں پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے انہوں نے جان دی۔ آپ 5,000 روپے، 10,000 روپے یا 5 لاکھ روپے دوسروں کی زمین پہ قبضہ کر کے دلالی کر کے 2-4 کروڑ کما کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وہاں 10 کروڑ ایک فلم میں سائن کر کے کمانے والا زہر کھا کے نہیں، پھانسی کے پھندے پہ فین سے لٹک گیا۔ سارا ہندوستان کو معلوم ہے سشانت سنگھ راجپوت جیسا خوبصورت ایکٹر وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا۔ تو مگر آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ پیلی بھیت شریف میں چائے بیچنے والا، چائے کی دکان میں گلاس دھونے والا، کاندا بیچنے والا، لہسن بیچنے والا، سیب بیچنے والا وہ زہر کھا کے مرا ہو؟ نہیں، جس کی نظر اللہ رسول پہ نہیں ہے وہ اربوں میں کھیلے اسے زہر کھانا پڑے گا، اور جس کی نظر مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان پہ ہے وہ چاہے مزدوری کیوں نہ کرے کبھی بھی خودکشی نہیں کرے گا۔ آج کی تاریخ میں آپ کو ریکارڈ بتاؤں کہ کوٹا لو ہمارے بچے جاتے ہیں اب میڈیکل کی تیاری کرنے کے لیے، ہمارے بچے بھوپال جاتے ہیں میڈیکل کی تیاری کرنے کے لیے۔ رپورٹ ہے کہ ہر مہینے 10 سے لے کے 20 بچے سوسائڈ کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، جس کو باپ نے میڈیکل کی تیاری کے لیے بھیجا، جس کو باپ نے IAS کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا۔ کیوں؟ بچے سے باپ ماں نے بڑی امیدیں وابستہ کر لی، میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، IAS آفیسر
آفیسر بنے گا, نیٹ نکالے گا, JEE نکالے گا, UPSC نکالے گا, BPSC نکالے گا, UPSC نکالے گا. یہ بہت ساری تمنائیں وابستہ کر لیتے ہیں, مگر بچہ جب وہاں پڑھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں, میں 18 گھنٹے پڑھنے کے باوجود بھی نہیں نکال پاؤں گی UPSC, مگر میرے ماں باپ کی امیدیں وابستہ ہیں کہ میرا بیٹا UPSC نکال لے گا. اب اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں نکال پاؤں گا تو ماں باپ کی تمنائیں ادھوری رہ جائیں گی. وہ زمین بیچ کے مجھ کو پڑھا رہے ہیں, تو عافیت اسی میں سمجھتا ہے کہ زہر کھا کے مر جاؤں تاکہ میرے ماں باپ کے سامنے میں اپنا یہ منہ لے کے نہیں جاؤں کہ میں ناکام ہوگا. اکثر بچے زہر کھا کے مرنے کے تیار ہیں, چونکہ دوسروں کا محل, دوسروں کا مکان, دوسروں کی گاڑی. آج اجڑ گئے ہمارے نوجوان بچے. ان بچوں کو کالج اسکول چھوڑ کر مدرسے کی چٹائی پہ 1 گھنٹہ آ کے دیکھنا چاہیے کہ ہاں کیسے کیسے لوگ ہیں, کس قدر زندگی کی مستیاں ان کے ساتھ ہیں. نہ خودکشی کی بات ہے, نہ سوسائیڈ کی بات ہے, نہ زہر کھانے کی بات ہے, نہ کار بنگلہ خریدنے کی بات ہے. ایک ہی بات ہے کہ دین کا کام کرنا ہے اور مرنے کے بعد مصطفیٰ کی شفاعت سے جنت میں جانا ہے. یہی وہ فکر آخرت ہے, یہی وہ فکر آخرت ہے جو ایک آدمی کو حوصلہ دیتی ہے. بالگرام نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت حضرت سید حسین میاں صاحب قبلہ بالگرام شریف, نعرہ رسالت. سید صاحب تھوڑا قریب آ کر بیٹھ جائیں, تھوڑا قریب آ کر. سید صاحب آ گئے, محفل میں جان پیدا ہو گئی, محفل میں نور آ گیا. اللہ تبارک و تعالی ان مشائخ کرام, سادات کرام, علماء کرام, اولیاء صالحین کی برکتوں سے ہم سبوں کو زندگی بھر مالا مال فرمائے. اسی عالم میں آپ جائیں نہیں, بہت الحمدللہ خوبصورت مجمع ایسا لگ رہا ہے کہ میں پیلی بھیت شریف کے اس دارالعلوم میں نہیں, بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ جامعۃ الرضا کے اسٹیج سے میں خطاب کر رہا ہوں. یہ رنگ کہیں دیکھنے کو ملتا ہے, جو رنگ اسلامیہ انٹر کالج میں دیکھنے کو ملتا ہے, جو رنگ جامعۃ الرضا کے اسٹیج سے دیکھنے کو ملتا ہے, اسی کی خیرات اور چھوٹی سی جھلک قاری امانت رسول کے اس ادارے میں دیکھنے کو مل رہا ہے. بے شک فیضان مفتی اللہ تبارک و تعالی سرکار اعلی حضرت کے فیضان سے اس مدرسے کو مالا مال رکھے. فیضان مفتی اعظم ہند, فیضان مفتی اعظم ہند. قاری رضا رسول کو اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. بس ایک بات تو ہو گئی کہ اللہ نے سکون چین صرف اپنی یاد میں رکھا ہے. کیا بات, اس سے ہٹ کے اگر آپ چاہیں گے تو وہاں نہیں ہے. اب ایک دوسری بات میری سن لیجیے غور سے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عالم کی صحبت میں رہنے, ان کی گفتگو سننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ظاہر سی بات ہے, عالم کی گفتگو سے دماغ کا کچرا صاف ہوتا ہے, نیک لوگوں کا چہرہ دیکھنے سے دل اور دماغ کی مس انڈرسٹینڈنگ کا خاتمہ ہوتا ہے, اور تقریر کا ایک جملہ آدمی کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے. اس لیے جمعہ کا خطبہ مشروط ہے نماز کے ساتھ. جس طرح بغیر وضو کے نماز نہیں, اسی طرح بغیر خطبہ جمعہ کے جمعہ کی نماز نہیں. 5 وقت کی نماز بغیر خطبہ کے, بغیر تقریر کے ہو جائے گی, مگر جمعہ کی نماز بغیر خطبے کے نہیں ہوگی. اس لیے شریعت نے اہتمام کیا ہے کہ آدمی کا دل دماغ اڑتا رہتا ہے, الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے چٹیل میدان کے پتے کی طرح. تو اس کو مرتے دم تک کنٹرول میں اور نیوجیت رکھنے کے لیے ہر جمعہ کے دن واعظ سنانا ضروری ہے. ابھی آپ نے تقریر سنی, اب لگا کہ نہیں صوفہ گدا کچھ نہیں, بس سجدہ چاہیے, عبادت چاہیے, ایک مصلی گھر میں رہے کافی ہے. لیکن آپ گونڈوں کے پاس بیٹھے کل 4 بجے چائے پینے کے لیے, بولا بھائی مولانا مولوی کی بات, آخرت جنت کی بات, دنیا پہلے ہے, ابھی دیکھو گھر مکان دکان, یہ کرو وہ سب دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. یہ مولوی صاحب جنت کی تھیوری لے کے بیٹھا ہوا ہے, دنیا آسمان پہ اڑ رہی ہے اور یہ آخرت کی بات لے کے بیٹھا ہے. جو پانی پڑا تھا نصیحت کا, آدھا پانی وہیں ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد بال بچوں کے بیچ رہے, بال بچوں نے کہا کہ بس مولانا صاحب کی بات سنیں اور مصلی 5 وقت لے کے اب آپ چلے کھیت میں, کھلیان میں, سفر میں, مسجد میں, پھر کھائیں گے کیا, پیسہ کہاں سے آئے گا. آدھا پانی بال بچوں کی بات سن کے اتر گیا نصیحت کا, آدھا پانی چور قسم کے دوستوں کے ساتھ رہنے سے اتر گیا. تو اس کے بعد پھر بندہ پکا دنیا دار ہونے لگتا ہے. تو اس جمعہ کو سنا, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اللہ حکم دیتا ہے عدل کا, احسان کا, رشتہ داروں کو دینے کا, رشتہ داروں کو نوچنے کا نہیں دینے کا. اللہ تمہیں روکتا ہے فحش کاموں سے, گندی باتوں سے, سرکشی سے, بغاوت سے.
اس کو میں نے سنا، اب کہا نہیں اب میں مغرور نہیں بنوں گا، عاجز و خاکسار بنوں گا۔ سنیچر کے دن تھوڑا سا پانی اترا، اتوار کے دن اور تھوڑا اترا، سوموار پیر کے دن اور اترا، منگل کے دن تھوڑا اور اترا، بدھ کے دن دوستوں کے ساتھ رہا اور جمعہ کی تقریر کا پانی اترا، جمعرات کو تھوڑا پانی اور اترا، جمعہ کے دن مکمل اترنے والا تھا، دل مرنے والا تھا کہ اگلے جمعہ کو پھر خطبہ جمعہ کا پانی، نصیحت کا پانی چڑھا دیا گیا تاکہ دل مرنے سے بچ جائے۔ جب کھیت میں پانی نہیں پڑتا ہے تو کھیت جل جاتا ہے، فصل پیدا کرنے کے لائق وہ کھیت نہیں رہتا، اسی طرح اگر نصیحت کا پانی نہیں پڑے تو یہ دل کا کھیت مر جاتا ہے۔ تو شریعت نے اہتمام کیا کہ کمپلسریلی لازمی طور پر ہر جمعہ کے دن 5 منٹ کا صحیح مگر واعظ ہونا چاہیے، تقریر ہونی چاہیے۔ وہ خطبہ جمعہ کے کنڈیشن مشروط ہونے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ تاکہ لوگوں کا دل زندہ رہے، ہفتے میں نصیحت سنے نہ سنے کم سے کم جمعہ کے دن ضرور سنے۔ اور شریعت کا اہتمام ہے کہ جہاں گیدرنگ ہو، جہاں مجمع ہو، وہاں واعظ ہونا چاہیے، نصیحت ہونی چاہیے، زندگی کے سنوارنے والی بات ہونی چاہیے۔ جیسے جمعہ کے دن خطبہ شرط ہے، عیدین کا خطبہ واجب ہے، کمپلسری ہے، اگرچہ بغیر خطبے کے عیدین کی نماز ہو جائے گی مگر بے برکت ہوگی، ایک واجب کا ترک ہوگا۔ اب واجب ہے عیدین کا خطبہ، جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے ہے اس لیے شارٹ خطبہ، نماز لمبی، اور عیدین کا خطبہ نماز کے بعد ہے اس لیے نماز شارٹ ہو مگر خطبہ لمبا ہو، تاکہ ایک دن عیدین میں ایک خطبہ سنے، سال کے 360 دن دل کو زندہ رکھنے کے لیے وہ خطبہ کافی ہو جائے۔ اب یہ چونکہ عیدین میں بڑی گیدرنگ ہوتی ہے، بڑا اجتماع ہوتا ہے، اور نکاح کی محفل میں بھی خطبہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں خطبہ نکاح میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ دوسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تیسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یعنی تینوں آیتوں میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ شادی خوشی کا موقع ہے لیکن تینوں آیات خوف کی تلاوت حضور نے کی۔ یہ خطبہ چونکہ سنت ہے اور سرکار نے یہ خطبہ پڑھا اور 1400 سال سے یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ شادی بیاہ میں اکثر لوگوں کے بھٹکنے کا چانس رہتا ہے۔ خوشی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اس لیے مصطفیٰ نے 3 آیتوں کی تلاوت کر کے بتایا موقع چاہے خوشی کا ہو مگر بھٹکنے مت پانا، مسلمان بن کے رہنا، چاہے بیٹا کا جنازہ نکلے تو بھی نماز نہ چھوٹے، اور چاہے بیٹی کی بارات آئے تو بھی نماز نہ چھوٹے۔ سنت اور شریعت کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اگر ایسا ہو گیا تو کسی کافر کی مجال نہیں کہ مجھے دنیا میں ذلیل کر پائے۔ دنیا کی سلطنت بھی میری ہے، مرنے کے بعد مصطفیٰ کی جنت بھی میری۔ کیا بات ہے حضرت، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کس قدر شاندار انتظام فرمایا۔ وہ تو 5 گھنٹے کی تقریر ہو جائے گی اگر میں کھول کے بیان کروں۔ قرآن شریف میں کہاں کہاں کہا گیا ہے کہ تم اس پہ غور کرو، اس پہ غور کرو، اس پہ غور کرو، اس کو سوچو۔ آج دماغ ہی نہیں ہے سوچنے کے لیے، چونکہ حضور نے فرما دیا اخیر زمانے میں لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی۔ تنزعوا عقول اکثر ذالک الزمان سیاتی علی الناس زمان، ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی، لوگ دیوانہ پاگل ہو جائیں گے۔ پاگل ہوں گے تب نہ شاندار ڈیکوریشن، 100 روپے کا کارڈ اور 10 کروڑ روپے کی شادی، 5 اسٹار ہوٹل کی بکنگ۔ مصطفیٰ سب سے بڑے، ان کی بیٹی فاطمہ سب سے بڑی، مولا علی شیر خدا سب سے بڑے۔ تو جنتی ادھیڑ مردوں کے سردار ہیں علی، جنتی عورتوں کی ملکہ ہے فاطمہ، اور کائنات کے مالک و مختار ہیں فاطمہ الزہرا کے والد گرامی، اور فاطمہ اور علی کی اولاد جنتی نوجوان کے سردار ہے۔ ساری سرداریاں جس کے گھر میں ہوں، اس فاطمہ الزہرا کی شادی 10 لوگوں کے بیچ میں پرانے کپڑے میں مسجد نبی میں ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور ہماری بیٹی جو فاطمہ الزہرا کی دھول کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، اس کے لیے 5 اسٹار ہوٹل کی بکنگ ہو رہی ہے۔ اب اگر کوئی بولے کہ اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے، غوث اعظم کہاں ہے، یہ مت بول اللہ کہاں ہے، یا جھانک کے دیکھ کے تو کہاں کھڑا، تیرا لباس غیر اسلامی، تیری شادی غیر اسلامی،
اسلامی، تیرا عقیقہ غیر اسلامی، تیرا قتلہ غیر اسلامی، تیری بولی غیر اسلامی، اور تو کہتا ہے یہ یہودی میری گردن پہ مسلط کیسے ہو گیا، یہ عیسائی میری گردن پہ مسلط کیسے ہو گیا؟ مت بول اللہ کہاں ہے، یا دیکھ کے تو کہاں ہے، اور جس دن تو پکا محمدی ہو جائے گا اس دن دنیا بھی تمہاری ہوگی، عقبہ بھی تمہارا۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ بس منہ میں بولی آئی، بول دیا اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے۔ مسلمان مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، تب اللہ رب العزت مدد نازل کرے گا، تب مصطفیٰ اپنا معجزہ دکھلائیں گے، تب غوث اعظم اپنی کرامت دکھلائیں گے۔ جب سارا فلسطین مٹی ہی جائے گا تب غوث اعظم کی مدد آ کے کیا ہوگی، کہاں ہے؟ مت پوچھ کہ غوث اعظم کی مدد کہاں ہے۔ غوث اعظم کہتے ہیں کہ جس طرح یہ آسمان ساری دنیا کو گھیرے ہوا ہے اسی طرح میرا ہاتھ میرے سارے مریدوں کے سروں پہ ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم کہتے ہیں میرے امید کا ستر، میرے مرید کا ستر اگر مشرق میں کھل جائے تو میں مغرب میں رہوں تو میں اس کا ستر ڈھانپ دیتا ہوں۔ میں جس طرح ہتھیلی پر رکھے ہوئے دانے کو دیکھتا ہوں اسی طرح میں اپنے کائنات میں پھیلے ہوئے اپنے مریدوں کو میں دیکھتا ہوں۔ غوث اعظم کے شہر میں کوئی ننگا ناچ کرے، غوث اعظم کے مزار کے سامنے کوئی بیٹی کی شادی میں ناچے، اور وہاں کا امام مصنوعی داڑھی لگا کے مسجد میں نماز پڑھے، لوگ شراب پیئیں، ان کے گھر میں 300 لونڈیاں ناچیں، اور غوث اعظم ان کو بچاتے رہیں، سیفٹی دیتے رہیں، سیکیورٹی دیتے رہیں، اور جب آفت آئے تو پھر غوث اعظم خود بچا لیں اس آفتوں کو، اور پھر کیا کہا ہوگا، ہم شراب پیتے رہیں، ہم بدکاری کرتے رہیں، ہم غمن اور غرور میں جیتے رہیں، ہم اینٹی اسلامی کلچر میں رہیں، تو اور اللہ تعالیٰ مسجد کو بچا لے، مسجد اقصی کو بچا لے، مسجد کو بچا لے، اللہ بچا لے جب مصیبت آئے، اور باقی ہم جو کر رہے ہیں کرتے رہیں۔ یہ ہماری بد عملی کی سزا ہے کہ اللہ چاہے گا تو ایک سیکنڈ میں دنیا کے سارے کافر مر جائیں گے، دنیا کے سارے نصرانی یہودی ذلت کی موت مریں گے، مگر میرا کیا ہوگا؟ میں جو شراب پیتا ہوں، میں جو زنا کرتا ہوں، میں جو سود کھاتا ہوں، میں جو جھوٹ بولتا ہوں، میں جو مصطفیٰ کے فرمان سے بغاوت کرتا ہوں، میرا کیا ہوگا؟ یہ میری بد عملی کی سزا اللہ دیتا ہے کہ خوب مٹو خوب پیٹو، اور جس دن تم توبہ کیا اور بولا کہ اب میں مسجد آباد کروں گا، مدرسہ آباد کروں گا، اب میں جنت اور آخرت کی فکر میں جیوں گا، اب میں یہود و نصارہ کا لباس نہیں پہنوں گا، تو سچی توبہ پیلی بھیت میں کر، مسجد کو آباد کر، یہاں کا پوزیٹیو اثر فلسطین کی آگ کو بجھا دے گا، وہاں کے شہداء کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے حضرت، نعرہ تکبیر۔ صرف اخبار پڑھنا ہے، چوچو کر کے رہ جانا ہے، کبھی دل میں خیال ہی پیدا ہوتا کہ میری بد عملی کی وجہ سے میرے بھائی پہ عذاب آیا، کبھی خیال ہی پیدا ہوتا کہ میں وہاں جا کے ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتا، تو کم سے کم میری دعائیں تو وہاں پہنچ جائیں۔ یہ دعا چائے کی دکان والی دعا نہیں پہنچے گی، دعا وہ پہنچے گی جو تہجد کے وقت میں بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دعا ہوتی، وہ دعا پہنچتی ہے۔ یہ چائے پان کی دکان پہ چلتی دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں، دعا کی قبولیت کے لیے حضور قلب ضروری ہے۔ اب ذرا ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے وہ سارے لوگ جان ہی رہے ہیں۔ اب ایک دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہر کوئی ایک دوسرے کو کشٹ دینا چاہتا ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کو تکلیف دینا چاہتا ہے۔ پہلی بات تو آپ نے سن لیا، دوسری بات بھی سن لیا کہ واعظ کا کیا اثر ہوتا ہے۔ واعظ سننا چاہیے، عالموں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے تاکہ دل بگڑنے سے بچ جائے۔ اب اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ ایک جملہ کیسے آدمی کی سوچ بدل دیتا ہے۔ غزوہ حنین ہے، سرکار دو جہاں نے زبردست فتوحات حاصل کی۔ غزوہ حنین میں ہزاروں بکریاں، 40,000 بکریاں، گھوڑے، اونٹ، چاندی سونے کے سکے، وہ سب مال غنیمت کے طور پر جنگ حنین میں ہم مسلمانوں کو حاصل ہوئے، جبکہ وہ جنگ پہلے شکست کے قریب جا چکی تھی۔ حضور گھوڑے سے نیچے اترے، دشمنوں کے بیچ گھس گئے اور کہا انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، جھوٹ نہیں ہے۔ رات رات بھر رونے والے مصطفیٰ دشمنوں کے بیچ میں تلوار لے کے گھس گئے، اور جب حضور لڑنے لگے تب جو صحابہ بھاگ گئے تھے وہ سب واپس آئے۔ پھر جنگ کا نقشہ پلٹا، کافروں کے پاؤں کھڑ گئے، بے شمار مالی غنیمت ہاتھ آئے۔ حضور نے خوب، جنہوں نے نیا نیا کلمہ پڑھا تھا فتح مکہ کے موقع پر، کسی کو 4,000 بکریاں، کسی کو 2,000 بکریاں، کسی کو 1,000 بکریاں، خوب مال غنیمت سے نوازا۔ جو لوگ مدینے سے آئے تھے حضور کے ساتھ میں، وہ 12,000 کا لشکر جرار جو فتح مکہ کے لیے آیا تھا،
تھا حضور کے ساتھ، وہ ان میں سے کچھ نوجوان کہنے لگے لگتا ہے کہ آقا علیہ السلام اپنے مکہ کے لوگوں کو نواز رہے ہیں، تو انعام کے وقت میں مکہ کے لوگ نظر آ رہے ہیں اور پھر جہاد کرنے کے لیے مدینے کے انصار ساتھ میں آئے ہیں، تو ہم لوگوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جو نئے نئے کلمہ پڑھیں خوب نوازا جا رہا ہے، اور ہم لوگ مدینہ سے چل کے آئے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگوں کو نوازا نہیں جا رہا ہے۔ حضور کے کان میں یہ خبر آئی، سرکار نے انصار مدینہ کو بلایا اور بلانے کے بعد صرف اتنا کہا، میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے۔ تو ان کے بوڑھے بزرگوں نے کہا نہیں نہیں حضور، کوئی نوجوان چند بچے ہیں جنہوں نے ایسا کہا ہوگا، سرکار ایسا نہیں ہے۔ تو حضور کہنے لگے اگر تم نے ایسا کہا ہے تو سنو، ابھی مکہ فتح ہوا ہے، نئے نئے یہ لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو اب جنت تو وہاں ملے گی۔ سرکار کے فرمان کا تیور یہ تھا اگر یہاں ابھی مال ان کو مل جاتا ہے، ان کو لگے گا کہ اسلام لانے کا فوری فائدہ یہ ملا کہ ہزاروں بکریاں ہزاروں جانور مل گئے، دنیا کا مال ملا، یہ تالیف قلب کے لیے حضور نے ایسا کیا تھا اور کہا تھا اے انصار مدینہ، یہ لوٹ کے جب مکہ جائیں گے ان کے ساتھ بکریاں ہوں گی، ان کے ساتھ گھوڑے ہوں گے، ان کے ساتھ اونٹ ہوں گے، ان کے ساتھ سونے چاندی کے سکے ہوں گے، لیکن تو اگر یہاں سے لوٹ کے مدینہ جائے گا تو تیرے ساتھ گھوڑا ہو نہ ہو رسول اللہ تیرے ساتھ جائے گا۔ اللہ الصمد۔ اتنا سننا تھا کہ مدینے کے انصار رونے لگے، داڑیاں بھیگ گئیں، کہا میں اللہ سے راضی ہوں، میں رسول پاک سے راضی ہوں، میں اسلام سے راضی ہوں، مجھے نہیں چاہیے گھوڑا بکری، مجھے رسول پاک چاہیے، میرے لیے مصطفیٰ کافی ہے۔ ایک جملہ مصطفیٰ کا ٹرینڈ بدل دیا، سبحان اللہ، ایک جملہ حضور کا سوچ بدل دی، جیسے کہ زندگی میں نئی خوشی مل گئی ہو۔ یہی بات ہمیشہ ہوتی ہے۔ ایک مولوی صاحب بولا کہ غوث اعظم کے شہر میں بم گر رہا ہے، غوث پاک کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا غوث پاک ناراض ہیں اسی لیے بم گر رہا ہے، جس دن غوث پاک خوش ہوئے ساری بمباری ختم ہو جائے گی۔ غوث پاک ناراض ہیں اسی لیے بم گر رہا ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کے دماغ میں بھی بہت ساری باتیں آتی ہیں، مولانا ہے تو کیا ہوا، پیر صاحب ہیں تو کیا ہوا، مگر اچھی باتیں سچی باتیں سب کو سننی چاہیے، سب کو باز جمعہ کا خطبہ سب کو سننا چاہیے۔ پیر صاحب ہیں 1 لاکھ مرید ہیں کچھ بھی نہیں، واج سننا پڑے گا، تقریر سنیے، آپ کے پاس بھی دماغ ہے، کھوپڑی ہے، یہ کھوپڑی الٹ پلٹ ہو سکتی ہے۔ میں نے بریلی میں ایک بہت بڑے اجتماع میں کہا تھا آج جو خانقاہوں میں جو جنگ ہے، ہم سجادہ نشین، ہم گدی نشین، ایک ہی وجہ ہے، چونکہ بچے ڈی ایم نہیں ہیں، ایس پی نہیں ہیں، ماسٹر نہیں ہیں، پروفیسر نہیں ہیں، بخاری شریف پڑھانے کے لائق مدرس نہیں ہے، حافظ قرآن کی تراویح سناتا ہے۔ اب پیر صاحب کا بیٹا ہے آرام سے رہا، وہ تو پیر صاحب کا بیٹا رضائے رسول ہے کہ باپ عالم تھا تو باپ کے نزدیک رہ کر بیٹا بھی زبردست عالم بن گیا۔ باپ انڈیا میں پڑھا تو بیٹا جا کے مصر سے پڑھ کے آ گیا۔ یہ باپ بھی اعلیٰ بیٹا بھی اعلیٰ، ورنہ اکثر پیر صاحب کا بیٹا جاہل، پیر صاحب کا بیٹا جاہل، کیونکہ پیر صاحب کا بیٹا ہے، ہم ارب پتی آیا ہاتھ چوم لیا، مولانا صاحب امام ہے مسجد کے، بہت بڑے قابل عالم ہیں، حافظ قاری مولانا سب ہیں، پیر صاحب کا بیٹا ہے ہاتھ چوم لیا۔ محبت ہے، عقیدت ہے، پیر صاحب کی وجہ سے بچے کا احترام، شہر کا احترام، تو اس احترام نے ان بچوں کے مزاج کو خراب کر دیا، وہ بچے بزدل ہو گئے، وہ بچے کاہل ہو گئے۔ جیسے اجمیر کا مجاور، وہ کالی ٹوپی رامپوری پہننا، داڑھی مونچھ صفا ست کرنا، چونکہ فری میں پیسہ مل رہا ہے، اس لیے وہاں زناکاری زیادہ ہے، سٹہ بازی زیادہ ہے۔ اب وہ چلا ہے اعلیٰ حضرت کے خلاف بولنے کے لیے کہ بریلی میں 40 لاکھ لوگ عرس رضی میں آ جاتے ہیں، سارے علماء بریلی بریلی، رضا رضا۔ اب انہوں نے رضا کے خلاف بولنا شروع کیا۔ ان مجاوروں کو کیا معلوم کہ چادر بیچنے والا، پھول بیچنے والا، یہ مجاور رضا سے مقابلہ کرنے چلا، رضا کے خاندان سے لڑنے چلا ہے۔ کیا پھول بیچ کے کھا، جسے کہ تو عالم نہیں ہے، تو مولانا نہیں ہے، تو دین کا خادم نہیں ہے، تو چادر بیچ، پھول بیچ، بس اپنی اوقات میں رہ، رضا کے خلاف مت بول۔ رضا کا بیٹا پھول نہیں بیچتا ہے، رضا کا بیٹا فتویٰ لکھتا ہے، رضا کا بیٹا کتاب لکھتا ہے، رضا کا بیٹا مدرسہ قائم کرتا ہے، رضا کا بیٹا دین کا کام کرتا ہے، رضا کا بیٹا جو دین کا کام کرتا ہے اللہ اس کو زمین سے اٹھا کے شہرت کے آسمان پہ پہنچا۔ اللہ اللہ کیا بات ہے حضرت، زندہ باد۔ جہاں دین کا کام ہوتا ہے وہاں اللہ کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت گئے، اپنے دونوں بیٹوں کو ڈی ایم نہیں بنایا، ایک کو مفتی اعظم ہند بنایا اور ایک کو حجت الاسلام بنایا، اور ساری زندگی دین کا کام کرتے رہے۔ جب تک دنیا میں رہے وہ عزتیں الگ ملی، اور قبر میں ہیں تو آج کروڑوں لوگ ہیں جو بریلی شریف آتے جا رہے ہیں۔ پہلے عرس رضوی چھت پہ ہوتا تھا، اس کے بعد سوداگران کی گلی میں ہونے لگا، پھر اس کے بعد جب لوگ بڑھے تو اسلامیہ انٹر کالج میں عرس
ہونے لگا, اور جب آبادی بڑھنے لگی تو جامعۃ الرضا میں ایک الگ ہونے لگا. اور پھر پل شریف کے وقت میں بریلی جا کے دیکھیں, ہر مسجدوں میں پل کا اہتمام ہے, ہر مہمان خانے بھرے ہوئے ہیں, ہر مسجدیں بھری ہوئی ہیں, ہر گیسٹ روم بھرے ہوئے ہیں, سڑکیں بھری ہوئی ہیں, اور جامعۃ الرضا کا کیمپس بھرا ہوا ہے, انٹر کالج کا کیمپس بھرا ہوا ہے. آدمی تو اکثر سال گزرتے گزرتے ایک دوسرے کو بھول جاتا ہے. جیسے ہمارا باپ مر گیا تو 4 سال 2 سال تک یاد رکھتے ہیں, اس کے بعد ہم اور آپ سب بھول جاتے ہیں. برسی کی آپ 10 سال میں ایک بار یاد رکھا, 10 20 50 سال کے بعد باپ کی قبر کہاں ہے سارے لوگ بھول گئے. یہ جو لوگ دنیا کی خاطر جیتے مرتے ہیں ان کے بال بچے ان کو بھول جاتے ہیں, مگر جو دین کی خاطر جیتے ہیں وقت گزرتا جاتا ہے, شہرت کا گراف اونچا ہوتا چلا جاتا ہے. یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے کہ شروع میں 5000 اور ابھی 30 سے لے کے 40 لاکھ لوگ ان کے عرس میں حاضر ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو دین کا کام کیا اور چلا گیا, فتویٰ رسویہ چھوڑ کے گیا, ہدایت بخشی چھوڑ کے گئے, طفل فقیہ الفہیم چھوڑ کے گئے, اور جو لوگ صرف سجدہ کر کے گئے تو عرس کے بعد اس کو لوگ بھول گئے. لیکن جب تک فتویٰ رسویہ دنیا میں رہے گا, جب تک اعلیٰ حضرت کی کتابیں رہیں گی 1000 کے قریب, تب تک رضا کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا رہے گا. اس لیے رضا رضا ہو رہا ہے کہ رضا اپنی زندگی میں دین کا کام کرتے رہے, اور بعد وصال ان کی کتابیں دین کا کام کر رہی ہے. تو یہ ہتھیار ہے جس کو لے کے میں اپنی سنیت کی حفاظت کرتا ہوں. تو جو ہتھیار رضا چھوڑ کے گئے ہیں, مناظرہ ہوگا امریکہ میں علم غیب پر, کتاب نہیں آئے گی اجمیر معلیٰ سے, کتاب نہیں جائے گی بخدو میں بہار کے آستانے بہار شریف سے, کتاب احمد رضا کی لائبریری سے جائے گی. تو جب تک دنیا میں علم غیب پر, نورانیت اور بشریت پر مناظرہ ہوتا رہے گا اور اعلیٰ حضرت کے ہتھیار سے مناظرہ ہم جیتتے رہیں گے, اس وقت تک کسی کھانے پینے ٹون اونچا کرنے والے کا ٹنکا نہیں بجے گا. ٹنکا تو اعلیٰ حضرت کا ہی بجے گا جو دین کا کام کرتا ہے. اللہ اسے سوداگران سے اٹھا کے شہرت کے آسمان پہ پہنچا دیتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity. اپنا جیون جو رب کے لیے, اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیتا ہے, اللہ کہتا ہے وَإِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کے دین کی مدد جو کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. قاری امانت صاحب پیر صاحب تھے مگر سوکھے پیر نہیں تھے. ایک شاعر تھے, مصنف تھے, کتابیں لکھ کر دین کی خدمت کرتے تھے, اور سب کو معلوم ہے کہ کتنی کتابیں انہوں نے لکھی اور کس قدر کتابیں مفت تقسیم کرتے تھے. مدرسہ چلا کر, کتابیں لکھ کر, مرید کر کے مفتی اعظم ہند کا فیض مارتے رہے. کبھی یہ نہیں کہا کہ اعلیٰ حضرت کو چھوڑو, مفتی اعظم ہند کو چھوڑو, میں تیرا پیر ہوں. نہیں, جس نے یہ کہا کہ میرا مدرسہ, میرا مرکز, میرا سینٹر, مجھ کو مانو, رضا رضا کیا کرنے کا, مفتی اعظم کیا کرنے کا, وہ تو راستہ دکھلائے چلے گئے, قبر میں ہے, ابھی تو ہم تیرے سامنے ہیں, ہم کو تو دیکھو. تو جس نے بھی ایسا کہا اور یہ سوچ رکھا, ان سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چرا. احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی, جو مصطفیٰ کی عظمت کا پرچارک ہوگا اس کا نام کبھی نہیں ڈوبے گا. تحفظ ناموس رسالت کرنے میں اعلیٰ حضرت کا خاندان وقف ہے. تو جو اعلیٰ حضرت سے سچی محبت کرتا ہے, عظمت کی خیرات اسے بھی مل جاتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں پیلی بھیت اور مضافات میں, مگر کوئی بتا دے کہ قاری امانت صاحب کے اس جلسے کی طرح خوبصورت کوئی جلسہ ہوتا ہو, کوئی بتا دے. نہیں, چونکہ امانت رسول نے اپنی پہچان نہیں کروائی ہے, مفتی اعظم ہند کی عظمت کا خطبہ گایا. جس طرح اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند وہ کرتے رہے تو اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند کا فیضان امانت رسول کو بلند کرتا رہا. بے شک. اس لیے جس نے بھی کہا کہ میرا مدرسہ, میری یونیورسٹی, میرا کالج, میرا مرکز اعلیٰ حضرت تھے مگر یہ علمی مرکز, تو میں کہتا ہوں زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ سنی, حنفی, بریلوی اعلیٰ حضرت کی وجہ سے ہے. اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ یہ گستاخ رسول ہیں, یہ ایمان کے لٹیرے ڈاکو ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچانا. تب ایک فکر دنیا میں
آئی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی، چونکہ مسلک امام اعظم کے فالوور وہ لوگ بھی اپنے آپ کہلاتے ہیں مگر حضور کی گستاخی کرتے ہیں، اس لیے اعلیٰ حضرت کی طرف اس کو منسوب کرتے ہوئے کہا گیا کہ مسلک اعلیٰ حضرت۔ تو اب کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں بریلی میں اب کون مدرسہ ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ نہ رہے مدینے میں کوئی کالج، نہ رہے یونیورسٹی، نہ رہے کوئی مکتب، مدینے کی مسجد کا امام وہابی نجدی، وہاں کا گورنر وہابی نجدی، وہاں کا حاکم وہابی نجدی، مگر ہمارا مرکز مدینہ ہی ہے، کیونکہ ہمیں وہاں کے امام سے مطلب نہیں، مطلب مصطفیٰ جان رحمت سے ہے، گنبد خضرا سے ہے، اس لیے دنیا بھر کے پروانے جانثار ہو کر مدینہ پہنچتے ہیں۔ ابھی سنا قاری رضا رسول صاحب نے کیا کہا، علامہ صاحب نے، کہ مصطفیٰ جہاں آرام کر رہے ہیں جو مٹی ان کے جسد اطہر سے لگی ہے وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی یہ سب تمہارے گھر کی ہے۔ مصطفیٰ نہ آتے تو کیا ملتا؟ کعبہ ملا، رمضان ملا، قرآن ملا، نماز ملی، زکات ملی، ساری پہچان مصطفیٰ سے ملی۔ اس لیے تو کہتے ہیں رضا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو جب طرف مدینہ مرکز ہے مصطفیٰ کی وجہ سے، ہندوستان پاکستان بر صغیر کے سنیوں کا مرکز بریلی شریف اعلیٰ حضرت کی وجہ سے ہے۔ نہ رہے جامعۃ الرضا، نہ رہے منظر اسلام، نہ رہے مظہر اسلام، نہ رہے جامعہ نوریہ، نہ رہے منانی میاں، نہ رہے توصیف میاں، نہ رہے توقیر میاں، نہ رہے سبحانی میاں، مرکز بریلی سبحانی کی وجہ سے نہیں ہے، منانی کی وجہ سے نہیں ہے، توصیف کی وجہ سے نہیں ہے، مرکز بریلی اعلیٰ حضرت کی وجہ سے ہے۔ تو جب تک اعلیٰ حضرت کی قبر بریلی میں رہے گی، بریلی سنیوں کا مرکز رہے گا۔ بے شک بے شک، سنیوں کا مرکز بریلی شریف۔ زیادہ باتیں کیا کرنے کی، یہاں وہاں تہاں اعلیٰ حضرت کی قبر اٹھا کے لے جاؤ وہاں پہ، تب تمہارا شہر مرکز بن جائے گا، اور یہ امپاسبل ہے، امپاسبل ہے تو بریلی قیامت تک سنیوں کا مرکز رہے۔ بے شک ہم نہیں جانتے کسی توقیر میاں کو، توقیر میاں وہ اعلیٰ حضرت کے بلڈ ریلیشن ہے، ان کا خونی رشتہ دار ہے، مگر وہ اگر چلے جائیں دیوبند، وہاں سے لوٹ کے آئیں تو ہماری ردی کی ٹوکری میں وہ جائیں، ہم ان کو نہیں جانتے ہیں، ہمارے لیے وہ قابل احترام نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بہار کے دیہات کا کوئی مولوی مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچارک ہو، سچی محبت کرنے والا ہو تو ہم اس سے محبت رکھتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت ان کے خاندان سے محبت اعلیٰ حضرت کی وجہ سے ہے۔ تو جو اعلیٰ حضرت کا بچہ اگر اعلیٰ حضرت کے مشن پہ نہ رہے تو وہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ ہم اس لیے محبت کرتے ہیں ان کی اولاد سے کہ وہ اعلیٰ حضرت کے مشن پہ گامزن ہے، اس لیے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اور اگر جو ان کے مشن پہ نہ رہے وہ عام انسان کی طرح ہے، ہمارے لیے وہ کچھ نہیں ہے، چونکہ بریلی مرکز نہ کسی توقیر و تسلیم کی وجہ سے ہے اور نہ کسی وجہ سے، بریلی مرکز اعلیٰ حضرت کی وجہ سے ہے۔ تو اعلیٰ حضرت جب تک بریلی میں رہیں گے، سنیوں کا مرکز، زور سے بولیے، سنیوں کا مرکز بریلی شریف ہے۔ اب ذرا میری تقریر کا ایک ٹاپک اور سنیے، جو باتیں میں نے کہیں آج ہر نفرتوں کا دور ہے، سارے لوگ نفرت پھیلانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم مر جاؤ گے، تم کاٹے جاؤ گے، تم پیٹے جاؤ گے، تمہارا مستقبل ایسا ہے، تمہارا یہ ہوا ہے، یعنی صرف نفرت اور غم ڈالنا، مسلمانوں کو غمگین کرنا، یہ ہمارے کچھ لوگوں کا شیوا ہے۔ مگر سنیے حضور کیا کہتے ہیں، آقا کہتے ہیں کہ احب الاعمال الی اللہ تعالی ادخال السرور فی قلب المومن۔ مصطفیٰ کہتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے ایک مومن کے دل کو خوش کر دینا۔ سبحان اللہ۔ اپنے سے کشٹ مت بانٹیے، اپنے سے سکھ بانٹیے، دوسروں کو تکلیف مت پہنچائیے، چہرہ مسکراتا ہوا ملیے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، خوشی ملے، آپ کے چہرے کو دیکھ کے خوشی ملے۔ حضور نے فرمایا ہے فلا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق۔ حضور کہتے ہیں کسی نیکی کو حقیر مت سمجھنا، یہاں تک کہ اپنے بھائی سے مسکرا کے ملنا تیری طرف سے صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مہمان کے ساتھ دروازے تک چل کے جانا یہ مہمان کے دل کو خوش کرنا ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دینا، برکاتہ کہنا ایک مومن کے دل کو خوش کر دیتا ہے. آنے کے بعد تپاک سے کھڑے ہو کے ملنا ایک مومن کے دل کو خوش کر دیتا ہے. مومن کی تعریف کرنا مومن کے دل کو خوش کر دیتا ہے. آج غیبت، چغلخوری، حسد، جلن سامنے بہت اچھے مولانا ہے، ایک سیکنڈ جہاں رخ وہاں سے پھرا، بہت بڑا پاپی اور بہت بڑا جوکر ہے یہ آدمی، ایک سیکنڈ میں نظریہ بدل جاتا ہے. لوگ اس قدر اندر سے کمزور ہیں کہ صبح کچھ، شام کچھ، زبان پہ کچھ، دل میں کچھ، لگتا ہے دیکھنے میں کہ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، مگر بعض بزرگوں نے جب مسجدوں میں رکھے بیٹھے ہوئے لوگوں کو دکھلایا، لگا کہ سارے لوگ جانوروں کی شکل میں ہیں. یعنی زبان پہ کچھ، دل میں کچھ، چہرہ سامنے کا کچھ، پیچھے کا کچھ، منافقت سے لوگ بھرتے چلے جا رہے ہیں. اور مسجد میں بیٹھ کے غیبت، خانقاہوں میں بیٹھ کے غیبت، ہر جگہ بیٹھ کے غیبت، صرف غیبت، شکایت، حسد اور جلن، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. مگر خوشی دل کو دینا، تعریف کرنا، غائبانہ تعریف بیان کرنا. اور جب وہ شخص سنے گا کہ فلاں بندہ غائبانہ میری تعریف لوگوں کے سامنے کر رہا تھا، وہ دل سے دعا دے گا، مگر ابھی دعا کوئی لینا نہیں چاہتا، صرف غیبت کرنا چاہتا ہے. ایسے ماحول میں مولانا لوگ بھی تقریر کر میں تم مر جاؤ گے، کٹ جاؤ گے، پٹ جاؤ گے، اسلام کا مستقبل بڑا خطرناک ہے، یہ سب کہتے ہیں. مگر میں چاہتا ہوں کہ ایک بات قرآن سے آپ کو بیان کروں تاکہ آپ کا دل خوش ہو جائے. اللہ کیا کہتا ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. یہ کافر اپنے منہ سے اسلام کا نور بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اس نور کو پورا کرنا چاہتا ہے. جس کو کافر بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ جسے پورا کرنا چاہتا ہے. کافروں کی بات جھوٹی، اللہ کی بات سچی. اللہ اسلام کو پورا کرنا چاہتا ہے، اسلام کو ہر گھر میں پہنچانا چاہتا ہے. تو بندوں کی محنتیں رنگ نہیں لائیں گی. اللہ نے جو کچھ کہا وہ سچ ہو کے رہے گا. وقتی طور پر مصیبت آئی ہے، بس صبر کرے اور جذبے جہاد سے لبریز ہو کر اپنے اعمال کا محاسبہ کرے. اور پھر جو ترکیب مصطفیٰ نے بتائی ہے کہ دعا مدینے میں بھی ہو سکتی تھی، مگر حضور نے مدینے میں دعا نہ کر کے میدان بدر گئے، 313 کو لے کے گئے، سبوں کے ہاتھ میں تلوار دے دی، شہادت کا شوق پیدا کیا. پھر اس کے بعد مصطفیٰ ایک جھوپڑی کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے. پہلے تدبیر، اس کے بعد دعا، ادھر سے محنت چلی اور پھر آسمان سے 5000 فرشتوں کی بارات نازل ہوئی. وہ دعا اگر مدینے میں ہوتی، جہاد نہ کر کے، پھر وہ فرشتے 5000 بھی اترتے، مگر مدینے سے چل کے بدر آئے. پہلے کیل کانٹے درست کیا، پھر اس کے بعد جنگی تدبیر بتائی، اب اس کے بعد دعا کرنے لگے اللہ سے الہی یہ چھوٹی جماعت آج ہار گئی تو قیامت تک تیری پرستش نہ ہو پائے گی، تو اپنا وعدہ سچا کر دکھا. پہلے تدبیر، پہلے اسٹرگل، پہلے جدوجہد، پہلے جان کی بازو لگا کے اسلام بچانے کی فکر، تب آئے وہاں پر صحابہ کو لے کر شہادت کا جام پلانے کے لیے. اس کے بعد دعا کی. پھر کیا ہوا؟ وہ دعا رنگ لائی کہ 5000 فرشتے آسمان سے زمین پہ اتر گئے. یہ 70 مکہ کے سردار مارے گئے، 70 گرفتار کر لیے گئے، 1100-1200 فوج کے پاؤں کھڑ گئے، سب ذلیل ہو کے رسوا ہو کے مارے گئے. آگے اسلام کو فتح مبین حاصل ہوئی. آج یورپ کا دانشور کہتا ہے اسلام کیسے دبے گا؟ اس کی بنیاد اسی دن مضبوط ہو چکی تھی جس دن 313 کو میدان بدر میں فتح مبین حاصل ہوئی تھی. اسی دن اسلام مضبوط ہو چکا تھا جس دن میدان بدر میں فتح حاصل ہوئی تھی. پتا چلا کہ جدوجہد، اسٹرگل، جان کی بازی لگانا، بال بچوں سے زیادہ اللہ سے محبت کرنا. یہاں بال بچے، بھائی بھتیجا، گھر مکان دکان نے مجھ کو بزدل بنا دیا، اس لیے کافر کا حوصلہ بلند ہوا. اللہ کی بات سچی ہو کے رہے گی، اسلام غالب ہو کے رہے گا، ہر گھر میں اسلام پہنچ کے رہے گا. اور اسی آیت کی تشریح و توضیح مصطفیٰ کرتے ہیں. مشکات کی حدیث میں آیا ہے کہ ایسا وقت آئے گا لا یبقى على ظہر الارض بیت مدری ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام. اس دھرتی پر کوئی کچا پکا گھر نہیں بچے گا مگر وہاں اللہ اسلام کا کلمہ داخل فرما دے گا. یہاں تک کہ کوئی کافر کسی درخت کی آڑ میں کوئی یہودی چھپا ہوگا، وہ درخت بولے گا مجاہد یہاں ایک یہودی چھپا ہے، اور مجاہد جائیں گے یا تو وہ کلمہ پڑھے
گا یہودی یا پھر ذلت کے ساتھ مارا جائے گا. ہر کچے گھر میں ہر پکا گھر میں اسلام پہنچ کے رہے گا. کوئی کافر یہودی نصرانی دنیا میں نہیں بچے گا. مصطفیٰ سچے, مصطفیٰ کی بات سچی. اس لیے آج وقتی طور پر ہماری بد عملی کی سزا مل رہی ہے, ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں, لیکن جب اللہ کی بات غالب آئے گی اور ہمیشہ غالب رہتی ہے, اور ہمیں سزا دینے کے بعد جس دن میں بیدار ہو گیا پھر کیا ہوگا یاد رکھیں, اسرائیل نام کا کوئی ملک دنیا میں نہیں رہے گا. ہر طرف اسلام کی عظمت کا جھنڈا لہرائے گا. فلسطین نبیوں کی سرزمین, رسولوں کی سرزمین, امام الانبیاء کی امامت کی سرزمین. ایک نہ ایک دن فلسطین غالب ہو کر رہے گا. اسرائیل کا یہودی غائب و قاصر ہو کر رہے گا. ہر یہودی مصطفیٰ کے فرمان کی روشنی میں کاٹا جائے گا. ایک یہودی دنیا میں زندہ نہیں رہے گا. مصطفیٰ سچے, مصطفیٰ کی بات سچی. آپ سچی توبہ کریں, سچا محمدی بن جائے, پھر وہ دن قریب آئے گا کہ ایک مذہب اسلام ہوگا, ایک مسلک اہل سنت و جماعت ہوگا. بے شک بے شک پوری دنیا میں. اور اسی کو ڈاکٹر برنارڈ شاہ جو پڑھا لکھا آدمی ہے, ہندوستان کے لچے لفنگے جو ہیں وہ اسلام کے خلاف, پیغمبر کے خلاف بولتے ہیں. ان لچے لفنگوں کی ہر بات کا جواب نہیں ہے. پڑھا لکھا آدمی جو محقق ہے, ریسرچر ہے, مدبر ہے, ان کی بات کا جواب دیا جائے. ورنہ کوئی لچا لفنگا گلی کوچے کا اسلام کے خلاف بولے تو اس کے پیچھے دوڑ پڑے. نہیں, ایک لچا لفنگا ہے دلی میں, وہ اسلام کے خلاف بولتا رہتا ہے. اس کی بات کا کوئی حضرت, اس کی بات کا کوئی جواب نہیں. جواب اس کی بات کا جو پڑھا لکھا آدمی اسلام پہ حملہ کرے, اٹیک کرے. برنارڈ شاہ 50 سال پہلے مرا. اس کی کتاب 50 سال کے بعد ہندوستان کی ساری یونیورسٹیز میں چلتی ہے. لاکھوں بچے اس کی کتاب کو پڑھتے ہیں. وہ پڑھا لکھا آدمی ہے, ہائیسٹ کوالٹی کا اسکالر ہے. وہ اس کی بات مانے کہ لچے لبرے کی بات مانے. برنارڈ شاہ کہتا ہے if any religion has a chance of ruling over England, nay Europe within the next 100 years, it is Islam. برنارڈ شاہ کہتے ہیں کہ اگر آنے والے 100 سال کے اندر پورے یورپ بر اعظم میں کوئی مذہب حکومتی مذہب بننے والا ہے تو وہ مذہب اسلام بننے والا. اس لیے وہ آگے کہتے ہیں کہ ساری دنیا درد میں مبتلا ہے, حل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دنیا کو, مگر وہ کہتے ہیں کہ اس کا حل کہیں نہیں ہے. He must be called the savior of humanity. If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems as much needed in happiness and peace. وہ کہتے ہیں کہ ہر درد کی دوا مصطفیٰ کے پاس ہے. وہ مانوتا کے رکشک ہے, انسانیت کے محافظ ہے. اگر دنیا اپنے معاملات میں مصطفیٰ کو اپنا رہنما مان لے تو ہر سمسیا کا سمادھان نکل آئے گا. دنیا جنت کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا. اپنے گھر کا علاج, اپنے سماج کا علاج, اپنی خانقاہ کا علاج, اپنے مدرسے کا علاج, ہر پرابلمز کا سولوشن حضور کے پاس ہے. جس دن دنیا حضور کے پاس آ جائے گی اس دن یہ جہنم دنیا جنت کے ٹکڑے میں تبدیل ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو سرکار دو جہاں کی بات پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ دن جس دن ہر گھر میں اسلام پہنچے گا, ہر کچے پکے گھر میں اسلام داخل ہوگا, اس دن کے لیے ہمیں انتظار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے آپ کو نماز, روزے, حج و زکات اور جہاد کے لیے تیار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا سبحان اللہ.